السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید معزز سامعین حضرات۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 9۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ہاؤس لال خان گڑ چاہیے؟ فضل خان نے پوچھا۔ نہیں، آج کوئی پیش گوئی نہیں کروں گا۔ دیکھو، کوہر کی دھند میں دیکھو، وہ مایوس واپس جا رہا ہے۔ کون؟ زلزلہ، جس کی آمد کے احساس سے پہاڑ دھمک رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ بس تیز ہواؤں کا شور ہے، زلزلہ نہیں ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں اور بند ہو جاتی ہیں، سو یہ کھیل ختم ہوا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، تمہیں اب میری ضرورت نہیں، سلال خان نے کہا اور تیزی سے ایک طرف چل پڑا۔ شیران پہاڑوں میں بھٹک رہا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ 1-2 جگہ پہاڑی چشمے ملے تھے جن کا شیریں پانی بس اس کی پیاس بجھانے میں معاون ہوا تھا۔ بھوک اسے بے چین کر رہی تھی، لیکن بدبختی تھی یا قدرت کا انتقام کہ ان 2 دنوں میں اسے کوئی شکار بھی نظر نہیں آیا تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا پھلدار درخت جس سے اپنی پیٹ کی آگ بجھاتا۔ حتی الامکان وہ انسانوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ فطرتاً وحشی تھا لیکن چالاک بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت ان پہاڑوں میں کوئی اس کا دوست نہیں۔ اس کا حلیہ ہر شخص کو ذہن نشین کروایا گیا ہوگا، اور تلاشی لینے والوں کا وہ نشان بھی اس کی مدد نہیں کر سکے گا جو اس نے طور خان کو قتل کر کے حاصل کیا تھا۔ تحد نگاہ چٹل پہاڑ بکھرے ہوئے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس سمت نکل آیا ہے۔ وہ افغانستان میں داخل ہونا چاہتا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ افغانستان کے راستوں کی جو تفصیلات اس نے دوسروں سے سنی ہے، انہیں مد نظر رکھتے ہوئے وہ بآسانی افغانستان میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن پہاڑوں کی بھول بھلائیوں نے اسے الجھا دیا تھا، اور اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ آدھی عمر بھی اگر راستوں کی تلاش میں صرف ہو جائے تو کیا فکر ہے۔ اب کون تھا جو اس کا انتظار کرے گا؟ ماں کی ڈانٹ ڈپٹ سے تو وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا تھا، لیکن ماں اسے یاد بہت آتی تھی۔ بہت اچھی تھی وہ۔ اس کے ہاتھ پہ پکے ہوئے کھانے، بھوک کی شدت تھی، اس لیے اسے کھانا ہی یاد آیا اور وہ ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ رات جھکتی چلی آ رہی تھی۔ قرب و جوار میں دور دراز تک کوئی درخت یا جھاڑی نہیں تھی۔ جدھر نگاہ اٹھتی ننگی چٹانیں ہی چٹانیں تھیں۔ یہ چٹانیں تاریکی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس نے رات بسر کرنے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ 2 چھوٹے پتھر اٹھا کر سرہانے رکھے اور تکیہ بنا کر لیٹ گیا۔ ہوائیں سرد تھی لیکن ناقابل برداشت نہ تھی، اس لیے بھوک کے علاوہ اسے اور کوئی تکلیف نہ محسوس ہوئی۔ اس تکلیف سے نجات حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ یہ غنودگی تھی یا نکاہت، اس کا اسے اندازہ نہیں ہو سکا۔ بہرحال رات گزرتی رہی، اس نے کروٹ تک نہیں بدلی۔ 2 دن کی بھوک نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ رات کا نہ جانے کون سا پیر تھا کہ اچانک اس کے پیر میں انگارے بھر گئے۔ درد کی شدت کی اس حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دفعتاً اسے کسی جانور کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ اس کی نگاہ سامنے اٹھ گئی۔ چاند کی زرد روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر انگاروں جیسی چمکتی ہوئی 2 آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ وہ لگڑ بگڑ تھا جو اس پر دوسرا حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ شدید تکلیف کے باوجود اس کے حلق سے غراہٹ نکلی۔ اس نے جلدی سے پیٹی میں اڑسا پستول نکال لیا، لیکن اس کی جنبش کرتے ہی وحشی جانور نے چٹانوں کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب فائر کرنا بیکار تھا۔ اس نے گہری گہری سانس لیتے ہوئے پستول قریب ہی رکھ لیا۔ خون کا رسیا جانور اسے غافل پا کر دوبارہ اس کے نزدیک آنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنے زخمی پیر کو قریب کر کے دیکھا۔ لگڑ بگڑ نے اس کا پنجہ چبا ڈالا تھا اور اس کے نکیلے خونخوار دانت ہڈیوں تک اتر گئے تھے۔ زخمی پنجے سے خون بہہ رہا تھا۔ درد کی ناقابل برداشت لہریں اس کے پورے بدن میں دوڑ رہی تھی۔ تکلیف کی شدت سے اس پر غشی طاری ہونے لگی اور تھوڑی دیر کے لیے اس کا ذہن تاریکی میں گم ہو گیا، لیکن درندوں کے خوف نے اسے زیادہ دیر بے ہوش نہ رہنے دیا۔ آنکھیں پھر کھل گئی۔ آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے اور چاندنی بدستور ماحول کو روشن کر رہی تھی۔ ارد گرد کا ماحول بھیانک اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف وحشت کی حکمرانی تھی۔ اس نے ایک کراہ کے ساتھ دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سر ٹکرا گیا۔ ساری کائنات گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ منہ کے بل نیچے آ رہا۔ بھوک کی نکاہت تو تھی ہی، زخم سے بہنے والے خون نے بدن کی قوتیں نچوڑ لی تھی۔ وہ چند ثانیے اسی طرح پڑا رہا۔ اسے اپنی کمزوری پر خود جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ جھلائے ہوئے ذہن کے ساتھ اوپر اٹھا۔ اس بار اسے کامیابی نصیب ہو گئی۔ تب اس نے دوسری طرف سے ایک لمبا شکاری چاقو نکالا۔ اسے کھول کر اپنی قمیض کے دامن سے لمبی لمبی پٹیاں کاٹنے لگا۔ پھر ان پٹیوں کو بمشکل تمام اس نے اپنے زخم پر کسا۔ خون تو بند ہو گیا لیکن کان اب بھی سائیں سائیں کر رہے تھے۔ بار بار چکر آ جاتا اور وہ آنکھیں بند کر لیتا۔ اگر 2 دن کا بھوکا نہ ہوتا تو شاید اتنی زیادہ حالت خراب نہ ہوتی، لیکن اس وقت اپنی زندگی کی سب سے بڑی کشمکش کا شکار تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ بار بار گردن جھٹک جھٹک کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا تھا۔ پٹی بہت زیادہ کس کر باندھنے سے ٹانگ بے حس ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اس کے حق میں بہتر تھا کیونکہ اس طرح زخم کی تکلیف سے کسی قدر نجات ملتی جا رہی تھی، لیکن بعد کے معاملات کٹھن تھے۔ دوست درکنار یہاں دور دور تک دشمنوں کا بھی کوئی پتہ نہ تھا اور لمحہ بلمحہ حالت خرابی ہوتی جا رہی تھی۔
وہ اسی आलम में बैठा रहा, पिस्तौल ही पास ही रखा था. इसके कान हर आहट पर लगे हुए थे, लेकिन जिंदा वापस नहीं आया. न जाने कि उसने दोबारा इस तरफ आने की जरूरत नहीं की. सितारे मध्यम पड़ने लगे. शायद सुबह की आमद थी और इस वक्त रोशनी धुंधले के आपस में मदगम हो रहे थे. अचानक उसे एक अजीब सी आवाज अपने अकब में सुनाई दी. उसने गर्दन झटक कर घूमकर देखा और उसकी सांस एकदम हलक में रुक गई. थोड़े ही फासले पर स्याह रंग का एक सांप लीक रहा था, जिसकी लंबाई 5 फीट से कम नहीं थी. इससे कबल शायद वो किसी जिंदा वजूद से बाखबर न था, लेकिन जो ही शीरान पलटा, सांप को किसी जानदार शय का एहसास हो गया. वो भी अपनी बस्ती का शीरानी मालूम होता था, क्योंकि वहां से भाग जाने के बजाय उसने जल्दी से अपने बदन को समेटा. उसका चौड़ा फन खुल गया. वो फन काट कर खड़ा हो गया. अब वो दुश्मन से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार था. इसकी नन्ही नन्ही सुलगती हुई आंखें शीरान पर जमी हुई थी. शीरान साकित था. दोनों दुश्मन एक दूसरे को खूनी निगाहों से घूर रहे थे. शीरान के हाथ गैर महसूस अंदाज में पीछे खिसक रहे थे. उसे पिस्तौल की तलाश थी. उसने नजदीक ही रखा था, लेकिन पिस्तौल उसके हाथ की पहुंच से दूर था और उसे हासिल करने के लिए पलटना जरूरी था. शीरान जानता था कि जो ही उसकी निगाह हटी, सांप फौरन हमला कर देगा और कामयाबी चुकने दुश्मन को ही नसीब होती है. दफतन इसके हाथ चाकू के दस्ते से टकराए और शीरान ने उसे गिरफ्त में ले लिया. अगर होशियारी से काम लिया जाए तो ये चाकू भी कारआमद हो सकता है. चाकू को उसने फल की तरफ से पकड़ लिया. हर चंद के ये चाकू फेंक कर मारने के बजाय काबिल नहीं था, लेकिन अगर मुहारत से काम लिया जाए और फेंकने की कुव्वत बहाल रखी जाए तो काम बन सकता था. हालांकि हवास दुरुस्त ना थी, इसके बावजूद शीरान के जहन में नए ख्याल ने परवरिश पाई और उसने उसे मजबूर कर दिया कि जिंदगी बचाने के लिए सांप का शिकार बहुत जरूरी है. और फिर नाकाबिले यकीन फुर्ती से चाकू शीरान के हाथ से निकला. सांप ने फन हिलाना चाहा, लेकिन शीरान ने चाकू इतनी मुहारत और चाबुक दस्ती से फेंका कि उसे हिलने तक की मोहलत न मिल सकी. चाकू उसके फन के दरमियान में उतर गया. चंद लम्हों तक वो सांप अपना सर जमीन पर मारता रहा. फिर इसकी कुंडली के बल खुलते गए और वो बेसुध होकर बेहिस हरकत हो गया. शीरान के हलक से हिज़यानी कह के निकल रहे थे. इस दिलचस्प तमाशे में एक लम्हे की अपनी तकलीफ भूल गया, लेकिन जो ही वो हिला, दर्द की एक लहर ने उसे फिर से तकलीफ का एहसास दिला दिया. शीरान जमीन पर लेट गया. इसके लंबे बाजू फैल गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता सांप की तरफ खिसकने लगा. पाँव की तकलीफ के एहसास के बावजूद सांप तक पहुंच गया. इसने सांप के फन से चाकू खींच लिया और इसे अपने लिबास से रगड़ कर इसने सांप के फन को गर्दन से काफी नीचे तक काट कर फेंक दिया. फिर सांप के बकिया बदन को घसीट कर करीब कर लिया. अंदर की कैफियत पर काबू पाने में उसे सिर्फ चंद लम्हात सर्फ हुए. फिर सांप का बदन इसके दांतों तले आ गया. तेज दांतों ने उसे काट लिया और वो इसका गोश्त चबाने लगा. फीका और बेमजा गोश्त इसके मैदे में उतरने लगा और शीरान की शिकम पूरी होने लगी. आखिर में सांप की दुम रह गई, जिसे उसने एक तरफ फेंक दिया. पेट की आग बुझ गई, लेकिन इससे शीरान की वहशी फितरत का इजहार होता था. सांप को इस तरह खा लेना मामूली बात नहीं थी. पेट भर जाने के बाद खुद को चाको चौबंद महसूस कर रहा था, लेकिन पैर की तकलीफ उसे अभी बेकल किए दे रही थी. वो सोच रहा था कि अब पैदल चलना इसके लिए मुमकिन ना होगा और न जाने कितना सफर करना है. इसने ये भी सोचा कि इस वक्त इसके पास पिस्तौल और चाकू दुनिया की सबसे कीमती शय है. पिस्तौल की एक एक गोली अहमियत रखती है और चाकू इसका मुनस है. इसने बड़े प्यार से चाकू अपने लिबास में रख लिया. पहाड़ों के दामन में आहिस्ता आहिस्ता सुबह का लालाजार खुलता जा रहा था. आसमान पर हल्की की रोशनी नमूदार होती जा रही थी. इसके बदन की तवानाई सांप के गोश्त से बहाल हो गई थी. हालांकि जिंदगी का पहला तजर्बा था, लेकिन बुरा नहीं था. फिर जब रोशनी पूरी तरह फैल गई तो इसने जमीन पर घिसना शुरू कर दिया. खून जमकर मरहम बन गया था, लेकिन तकलीफ अब भी थी. वो हवास मुजतमे किए घिसटता रहा और अपनी जगह से काफी दूर निकल आया. सूरज बुलंद हो गया था और क्योंकि ये इलाका ज्यादा सर्द नहीं था, इसलिए अच्छी खासी गर्मी हो गई थी. इस तरह गिरता पड़ता काफी दूर निकल आया. दोपहर ढले हुए एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां दरख्त नजर आ रहे थे. दरख्तों को देखकर उसे बैसाखी का ख्याल आया और इसने तेजी से दरख्तों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया. काफी देर के बाद दरख्तों के पास पहुंचा, चाकू जेब से निकाला और हवास मुजतमा करके एक ऐसे दो शाखे का इंतखाब किया जिसे बैसाखी बनाया जा सकता था. शदीद जद्दोजहद के बाद उसने एक बैसाखी तैयार कर ली. दूसरे हाथ के सहारे के लिए इसने एक छड़ी बना ली. इसके बाद वो लंगड़ाता हुआ चल पड़ा एक नामालूम मंजिल की जानिब और उस वक्त तक चलता रहा जब तक रात ना हो गई. शाह अमानुल्लाह की मलका ने चादर उतारी तो शाह को सल्तनत से हाथ धोने पड़े, मगर वो पुराने वक्तों की बात है. जदीद अफगानिस्तान में स्कर्ट और ऊंची एड़ी की जूत वाली खवातीन का अफगानिस्तान है. जो जदीद और नौजवान हों तो वो चादर का एक कोना सर पर रखते नजर आती हैं, जिसे स्कार्फ कहा जा सकता है. और अगर जरा कदीम हो तो स्कर्ट को सफेद बुरके से छुपा लिया जाता है. लेकिन इस तरह के चलते वक्त उरियान टखनों का हसीन नज़ारा निगाहों से महव न होने पाए. भूरी पहाड़ियों से परे का काबुल अलबत्ता जू का तू था और शहर नू की रौनकों का वहां से गुजरना था. वहाँ अब भी रवायती लिबास पहने जाते थे और बाहिया औरतें बदन की नुमाइश से गुरेज करती थी. शीरान ने स्याह चूगों में लिपटी हुई उस सुरखु सफेद हसीना को देखा, जिसके अखरोटी रंगत के बाल मखसूस तर्ज के बारीक बारीक चोटियों में लिपटे इसके सीने पर झूल रहे थे. वो पत्थर की एक सील पर कुछ पीस रही तो ढीले ढले चोगे से भी इसके बदन की रानाइयां आवाज दे रही थी और इसकी नौमरी की कहानियां सुना रही थी.
شیران کو وہ سلاخیں بہت بدنما لگیں جو اس کے اور لڑکی کے درمیان حائل تھیں، اور لڑکی کو مکمل طور پر اس کے سامنے نہیں تھی۔ یہ سلاخیں اس کھڑکی میں لگی ہوئی تھیں جو اس کمرے کی دیوار میں تھی۔ اس نے اپنی جگہ سے کھسک کر کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی جہاں یہ سلاخیں اس کے اور لڑکی کے درمیان حائل نہ ہوں، اور دفعتاً درد کی ایک لہر اس کے پیر میں اٹھی اور وہ چونک کر ساکت ہو گیا۔ یہ دلکش نظارہ اسے ایک خواب کے مانند محسوس ہوا، اور چٹن میدانوں کی وہ حقیقتیں عریاں ہو گئی جو ان دلکش نظاروں سے مختلف تھیں۔ پاؤں کی تکلیف نے اسے سب کچھ یاد دلا دیا۔ گزرا ہوا وقت مکمل طور پر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس نے کئی بار آنکھیں بھینچ کر کھولی اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا، لیکن اس وقت جو اس کے سامنے تھا وہ کوئی خواب نہ تھا۔ پتھریلی دیواریں، بائیں سمت ایک دروازہ، اور اس جگہ جہاں وہ ایک مخصوص قسم کی مسہری پر لیٹا ہوا تھا۔ دیوار میں ایک کھڑکی جس میں موٹی موٹی لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی، اور ان سلاخوں کی دوسری جانب سیل پر کچھ پیستی ہوئی حسین لڑکی۔ یہ سب کچھ خواب نہ تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنا بدن ٹٹولا۔ وہ لباس بھی اس کے جسم پر موجود نہیں تھا جسے پہن کر وہ جنگلوں میں سفر کر رہا تھا۔ پاؤں کے زخم پر بھی وہ پٹی نہیں تھی جس نے اپنی قمیض پھاڑ کر پیر پر کسی تھی، بلکہ اس کی جگہ اب ایک سفید پٹی کسی ہوئی تھی۔ سب کچھ بدل گیا تھا، سارا ماحول ہی بدل گیا تھا۔ وہ وقتی خواب نہ تھا، اور اس وقت بھی وہ خواب نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن نیند کے عالم میں یا بے ہوشی کے عالم میں یہ فاصلے کس طرح ملے ہوئے اور کون سی جگہ ہے؟ اس نے سوچا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جو لگا جیسے ماحول بدل گیا ہے، لیکن مجھے یہاں کون لے آیا؟ مگر کون؟ اس کا جواب شیران کے پاس نہیں تھا، اور یہ سوال اس کے ذہن میں شدید الجھن پیدا کر رہا تھا۔ پاؤں کچھ اس طرح ہلا تھا کہ درد ہونے لگا تھا، لیکن شیران محسوس کر رہا تھا کہ درد میں اب وہ شدت نہیں جو کچھ دیر قبل تھی۔ اس کی نگاہیں کھڑکی کے پار اس حسینہ کی جانب اٹھ گئیں جو اب اپنا کام ختم کر چکی تھی۔ پھر وہ ایک برتن ہاتھ میں لیے ہوئے اٹھی اور مسال چلتی شیران کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ شیران نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس لڑکی کی مست چال بھی اس کی آنکھوں میں کھپ گئی، لیکن وہ اپنی موجودہ حالت کا احساس کر کے اس نے گردن جھٹک دی۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ یہاں کیسے اور کس حال میں پہنچا۔ یقیناً وہ نیند جسے اس نے نیند تصور کیا تھا خون بہ جانے کی وجہ سے بے ہوشی تھی، یا پھر سانپ کے گوشت کا اثر تھا جس میں ممکن ہے کچھ زہر کی آمیزش باقی رہ گئی ہو، اور اس آمیزش نے شیران کو گہری نیند سلا دیا ہو۔ یہ سارے خیالات کے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن ابھی اس کے سوالات کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے کوہنیوں کے بل مسہری پر اٹھ کر اپنے پاؤں کو دیکھا۔ اسے آہستہ آہستہ ادھر ادھر جنبش تھی۔ بے شک تکلیف تھی، لیکن اس قدر نہیں تھی کہ اس کرک سے کراہیں نکل جاتی۔ وہ بیساکھی جو اس نے خود بنائی تھی اب موجود نہ تھی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر تک وہ اس طرح لیٹا رہا۔ پھر اگر دروازے پر آہٹ نہ ہوتی تو خود ہی کسی کو چیخ کر آواز دینے والا تھا۔ آہٹ ہوئی اور دروازہ کھلا، اور کسی نے گردن اندر کر کے اس کی طرف دیکھا، لیکن اسے بستر پر بیٹھا دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ وہی اخروٹ کے رنگ کے بالوں والی حسینہ تھی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شرم کے آثار نمودار ہوئے، اور پھر وہ خود کو سنبھال کر پورا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ شیران اسے دیکھنے لگا۔ بابا نے کہا تھا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تمہیں دیکھتی رہوں، اور جب تم ہوش میں آ جاؤ تو اسے اطلاع دوں۔ کیا تم ہوش میں آ گئے ہو؟ اس نے معصومے سے پوچھا، اور شیران کو ہنسی آ گئی۔ ابھی نہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور لڑکی کے چہرے پر مایوسی کے آثار پھیل گئے۔ ٹھیک ہے، اس نے مردہ سی آواز میں کہا، اور واپسی کے لیے مڑ گئی، گویا اس نے شیران کی بات مان لی ہو۔ ارے ارے سنو تو، کہاں جا رہی ہو؟ باورچی خانے میں کھانا پکا رہی ہوں۔ بات سنو، ادھر آؤ۔ کیا کہو گی بابا سے؟ پوچھے گا تو کہوں گی ابھی ہوش میں نہیں آئے، وہ معصومے سے بولی، اور شیران کو اس کا یہ بھول پن بہت اچھا لگا۔ وہ ہنستا رہا۔ کہہ دینا، تھوڑی دیر رکو تو۔ نہیں، ہانڈی جل جائے گی، لڑکی نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ شیران ہنستا رہا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک قوی ہیکل شخص لمبا سا چوغا لیے اندر داخل ہوا۔ اس کی بھری بھری داڑھی مہندی کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ بوڑھا ہونے کے باوجود نہایت چاقو چوبند نظر آ رہا تھا۔ شیران کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اسے سلام کیا۔ اس کے چہرے پر نرم تاثرات تھے۔ زخم کی تکلیف اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہو، شیران نے آہستہ سے کہا۔ وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کسی جنگلی جانور کے شکار ہوئے تھے۔ زخم میں زہر پھیل رہا تھا۔ اگر فوری دیکھ بھال نہ ہوتی تو پورا پاؤں خراب ہو جاتا، لیکن اب فکر کی کوئی بات نہیں۔ میری تیمارداری تم نے کی ہے؟ ہاں، خدا کا شکر ہے، یہ فرض میں نے پورا کیا ہے، اور اس کے لیے میں اپنے دوست گل چراغ کا شکر گزار ہوں۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور وہی لڑکی ہاتھوں میں ایک بڑا پیالہ لیے اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر شیران کے ذہن پر ایک بار پھر خوشگوار سی کیفیت طاری ہو گئی۔ لاؤ۔ بوڑھے نے پیالہ لڑکی کے ہاتھ سے لیا اور پھر شیران کی طرف دیکھ کر بولا، لو اسے پی لو۔ کیا میں تمہیں سہارا دوں؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ شیران اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پیالہ ہاتھوں میں لے لیا۔ دودھ تھا، لیکن اس کا رنگ سبز تھا، اس کی بھاپ میں ہلکی سی بو شامل تھی۔ اس کا رنگ کیسا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ دوا ملی ہوئی ہے اس میں، یہ تمہارے جسم کی توانائیوں کو بحال کر دے گی، پی لو اسے، بوڑھے نے کہا، اور شیران نے دودھ کے گھونٹ لینے لگا۔ یہ لڑکی تمہاری بیٹی ہے؟
ہاں بیوقوف زرمانہ، میں نے اسے ذمہ داری سونپی تھی کہ جب تم ہوش میں آتا ہو تو مجھے اطلاع دو۔ ابھی تھوڑی دیر قبل اس نے اطلاع دی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ ابھی ہوش میں نہیں آیا۔ میں نے تفتیش کی تو اس نے انکشاف کیا کہ یہ الفاظ تم نے کہے ہیں۔ شیران مسکراتے ہوئے دودھ پیتا رہا۔ بابا پیالہ تم رکھ دینا، میں جا رہی ہوں، لڑکی بولی اور باہر چلی گئی۔ تمہارا شکریہ خان، میں تمہارا نام جان سکتا ہوں؟ اوغلول، بوڑھے نے جواب دیا اور دودھ کا پیالہ شیران کے ہاتھوں میں ہل گیا۔ بوڑھے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تمہیں یہ نام سن کر حیرت ہوئی ہے نا؟ ہاں، کیا میں افغانستان میں ہوں؟ یہ کابل ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں یہاں کیسے پہنچا؟ تمہیں یہیں آنا چاہیے تھا نا میرے پاس، تو دیکھ لو تقدیر کس طرح تمہاری رہنمائی کی اور میری عزت بچ گئی۔ بوڑھے اوغلول نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ شیران نے دودھ پی کر پیالہ ایک جانب رکھ دیا۔ کوچی قبائل موسم بہار میں سفر کرتے ہیں۔ گل چراغ ایک کوچی سردار ہے اور میرا گہرا دوست ہے۔ کچھ عرصہ قبل وہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اس کے پاس بھیڑوں کی 40 کھالیں تھیں، وہ فروخت کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی مدد کی۔ تم کوہ ہندو کش کے دامن میں اسے بے ہوش پڑے ملے تھے، تمہارے نزدیک تمہاری بیساکھی تھی۔ اس نے ذرائع ہمدردی تمہیں اٹھا لیا اور تمہارے بارے میں چھان بین کرتے ہوئے اسے تمہاری جیب سے میرے دوست سردار داؤد کا خط ملا۔ سردار داؤد کا خط؟ شیران بری طرح چونک پڑا۔ ہاں، تمہارا نام شیرانی ہے نا؟ بوڑھے اوغلول نے پوچھا اور شیران کی گردن بے اختیار اسبات میں ہل گئی۔ میرے دوست سردار داؤد نے تمہارے بارے میں لکھا تھا کہ میں تمہیں پناہ دوں اور تمہارے ساتھ دوستوں جیسا سلوک کروں۔ اس کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو تمہیں کابل میں کوئی ایسا کام دلوا دوں جس سے تم بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو جاؤ۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ تم سرکش فطرت کے مالک ہو، چنانچہ تمہاری فطرت کا خیال رکھا جائے اور تمہیں تمہاری پسند کی کوئی ایسی جگہ دلائی جائے جہاں تم خوش رہ سکو۔ سو میرے عزیز، تمہاری بے ہوشی کے دوران ایسی جگہ کے بارے میں سوچتا رہا ہوں اور میں نے ایک مناسب فیصلہ کیا ہے جو یقیناً تمہیں بھی پسند آئے گا، لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب تم مکمل طور پر صحت مند ہو جاؤ گے۔ شیران عجیب سے انداز میں بوڑھے اوغلول کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے سردار داؤد کا خط اس کے لباس کے کون سے حصے میں چھپا رہ گیا تھا۔ یہ اتفاق نہایت دلچسپ تھا کہ کوچی سردار کے ہاتھ وہ خط لگ گیا اور وہ اوغلول کا شناسہ تھا، ورنہ شاید شیران کو یہ آسانیاں فراہم نہ ہوتی۔ لیکن یہ لگتا تھا کہ جیسے اوغلول اپنے دوست سردار داؤد کے حالات سے قطعی ناواقف رہتا ہے، ورنہ شاید اسے شیران کے بارے میں اور بھی بہت کچھ معلوم ہو چکا ہوتا۔ بہر صورت شیران نے اس اتفاق سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ پاؤں زخمی نہ ہوتا تو وہ کسی کے رحم و کرم پر پڑے رہنے کا عادی نہ تھا۔ تقدیر نے اسے قابل پہنچا دیا تھا اور یہ اچھا ہی ہوا تھا، کیونکہ خود اس کی یہی خواہش تھی کہ ان پہاڑوں کے درمیان سے نکل آئے جس کی ایک ایک چٹان اس کے خون کی پیاسی ہے۔ چنانچہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ دلچسپ اتفاق ہے کہ سردار اوغلول کی مجھے جس جگہ پہنچنا تھا وہیں پہنچ گیا۔ بلا شبہ یہ تقدیر کا کرشمہ ہے، ورنہ میں اپنے دوست سردار داؤد کو کیا جواب دیتا۔ لیکن تمہاری معلومات کے لیے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں صرف اوغلول ہوں، کھالوں کا بیپاری، سرداری سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اوغلول نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شیران بھی مسکرانے لگا۔ میں اس دلچسپ اتفاق پر بڑا حیران ہوں اور تمہارا شکر گزار بھی کہ تم نے میری مدد کی، لیکن اتنی طویل بے ہوشی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں اتنے عرصے بے ہوش کیوں رہا؟ زخم میں زہر پھیل جانے کی وجہ سے۔ میں حکیم بھی ہوں اور بڑے بڑے زخموں کا علاج بھی کر لیتا ہوں۔ اگر میں تمہارے پاؤں پر ایک مخصوص بوٹیاں لگاتا تو شاید آنے والے وقت میں تمہیں ایک پاؤں سے محروم ہونا پڑتا۔ شکریہ اوغلول خان، میں اب خود کو بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ آرام کرو، تمہاری ضرورت کی ہر چیز تمہیں مہیا کر دی جائے گی۔ کسی قسم کا تکلف نہ کرنا ورنہ مجھے افسوس ہوگا۔ بیٹھو خان اوغلول، میں تم سے مزید باتیں کرنا چاہتا ہوں، شیران نے کہا۔ ہاں ہاں، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ ممکن ہے تم آرام کرنے کے خواہش مند ہو۔ اوغلول بیٹھ گیا۔ تم نے میرے سپرد کیا کام کیا؟ یہ بات کی بات ہے، اوغلول کے مہمان کو تردد کی ضرورت نہیں، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ویسے تمہیں بھیڑیوں کے شکار سے کوئی دلچسپی ہے؟ اوغلول نے پوچھا۔ ہاں، مجھے بھیڑیوں کے شکار بہت پسند ہے۔ شیران کی آنکھوں میں بادشاہ خان کا چہرہ گھوم گیا۔ تمہارا نشانہ کیسا ہے؟ ایک کارتوس، ایک شکار، یہ حساب کبھی غلط نہیں ہوا۔ خوب، سردار داؤد نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ ایک اور سوال خان، میری لباس سے کچھ اور بھی برآمد ہوا ہے؟ تمہاری مراد اگر کسی رقم سے ہے تو نہیں، اور اسے ملنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ تمہیں گل چراغ کے ساتھیوں نے تلاش کیا تھا، انہوں نے اپنی محنت کا صلہ پہلے ہی وصول کر لیا ہوگا۔ کچھ زیادہ رقم تھی؟ نہیں، ٹھیک ہے، شیران نے آہستہ سے کہا۔ تم اس کی فکر مت کرو، تمہیں جس قدر رقم کی ضرورت ہوگی مل جائے گی۔ تم کسی فقیر کے مہمان نہیں ہو، اب میں چلتا ہوں، تم آرام کرو۔ اوغلول اس کے شانے پر تھپکی دے کر باہر نکل گیا۔ شیران کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ اوغلول کے جانے کے بعد وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ دیر تک نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ پھر اس نے تشویش کی نگاہ سے اپنے زخمی پاؤں کو دیکھا اور بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ صرف یہ ایک مجبوری اس کی راہ میں حائل تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔